الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دینی ساتھیوں، ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی عظیم ترین دولت سے مالامال فرمایا. ایمان انتہائی اللہ کے خزانوں میں سے بہت قیمتی ہیرا اور موتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر اس کی قیمت ہے ساری دنیا کی سامان، سارے دنیا کے خزانے ایک طرف اور ایمان اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھا جائے. ساری دنیا جس پلڑے میں ہو، ساری کائنات جس پلڑے میں ہو، سارے آسمان اور زمین اس کے ساتھ و طبق جس پلڑے میں ہو، چاند سورج ستارے سیارے فرشتے جس پلڑے میں ہو، عرش و کرسی لوح محفوظ جس پلڑے میں ہو، وہ سارے کے سارا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. یہ وہ حقیقت ہے جو ہماری آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی چیز ایمان جیسا عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کے اندر دل کے بہت سے اقسام بیان کیے گئے ہیں. دل کئی طرح کا ہوتا ہے جس کو الگ الگ طریقے پر اشارتاً، کنایتاً، عبارتاً ہر طرح سے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. ہمارے دل کی کتنی قسمیں، انہی میں سے ایک دل جس کا نام ہے سخت دل، جس کو اللہ نے قست قلوبکم سے تعبیر فرمایا کہ سخت ہو وہ دل کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں بہت ہی زیادہ اللہ کی ناراضگی میں وہ سخت ہو گیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے
یعنی گناہوں کے بعد من بعد ذالک گناہ کرتے کرتے ہمارا دل جو ہے بہت سخت ہو گیا، وہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہر طرف گناہوں کے راستے کو ڈھونڈتی ہے اور تلاش کرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل تو میرے بندو اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر ہو یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کے مانند سخت ہو۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، انگلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ کے جو ہے جسم میں زخم آلود ہو سکتا ہے، لیکن پتھر آپ کے ہاتھ سے ٹوٹنے والا اتنا سخت ہوتا ہے۔ فَكَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھر کی بہت ساری قسمیں ایسی ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جس پتھر سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، پتھر پھٹتا ہے اس سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے۔ پتھر کی وہ قسم بھی ہوتی ہے، اور پتھر کی دوسری قسم وہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر کی ایک قسم وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے لڑکتا اور گر جاتا ہے۔ پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں۔ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اللہ کے ڈر اس کے اندر نہیں پیوست ہو رہا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہی نہیں ہے، خوف کھاتا ہی نہیں ہے، نڈر ہو گیا ہے، باغی اور نافرمانی میں وہ اللہ سے نڈر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھر سے بھی جو چشمے جاری ہونے لگتے ہیں۔ ارے دیکھو میرے بندو، پہاڑ کے اوپر دیکھو، پتھریلا پہاڑ ہے لیکن اس کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے، پتہ کرو تو دیکھو پتھر چشمہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ کیسے وہ پتھر قسم ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی نکل رہا ہے، لیکن انسان کا دل پسیجنے کو تیار نہیں، پگھلنے کو تیار نہیں، اور پتھر پھوٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے، اور پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور پتھر اللہ کے حکم سے گر جاتا ہے، تو ہمارے دل پتھر زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے میرے دوستو؟ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک آدمی کی زمین ہے جس میں وہ کاشت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کھیتی کر جب تک وہ کرے، جوتتا رہے، اس کے اندر جو کاشت کرتا رہے، اس سے جو ہے فصل اگاتا رہے، تو وہ کھیت ہرا بھرا لہلہاتا ہے، اور وہ کھیت جو ہے زرخیز ہوتا ہے، وہ کھیت جو ہے اتنا سخت نہیں ہوتا۔ لیکن اسی کھیت کو آپ چھوڑ دیجیے، بنجر چھوڑ دیجیے 10 سال 20 سال 50 سال، تو وہ کھیت کے اندر آپ جب جوتیں گے، اس کو ہل چلائیں گے، تو آپ کا ہل ٹوٹ جائے گا، کھیت جو اکھڑنے کو تیار نہیں ہوگا، کھیت کو آپ کھود نہیں پائیں گے، اس میں آپ ہل جوت نہیں پائیں گے، کاشت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ آج کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، محنت کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک آپ نے محنت کیا تو اس کے ذریعے سے فصل آ رہا تھا، اور ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور وہ نرم گداز تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہل چلانا آسان تھا، چلنا آسان تھا، بیج بونا آسان تھا۔ لیکن وہی جب اسی کو چھوڑ دیا آپ محنت کرنا، تو وہ بنجر بن گیا، اس پر جو ہل چلاتے ہیں تو ہل ٹوٹ جاتا ہے، کھیت جو اکھڑنے کو اور جو ہے کھدنے کو تیار نہیں ہوا۔ اسی طرح کو ہمارا دل جب ہم اس میں محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کو ہم اللہ کی یادوں میں لگانا چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں اپنے آپ کو لگاتے رہتے ہیں، تو یہاں ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ دل بھی تو ایک گوشت ہی ہے نا، جسم میں جیسے گوشت ہے، تو دل بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ فإن صلحت صلح الجسد كله،
اگر اس ٹکڑے میں سلامتی ہو، اس ٹکڑے میں سکون ہو، تو سارا دل سکون رہتا ہے، سارے بدن میں جو سکون طاری رہتا ہے، جس میں کہ ہر حصہ جو ساکن رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، آرام سے رہتا ہے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس دل کے اندر انتشار ہو، اختلاف ہو، بدزنی ہو، برائی ہو، کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، گناہوں کی بوجھ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، نافرمانیاں ہو، تو سارا جسم بیزار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ وَإِنْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس ٹکڑے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس ٹکڑے میں اگر کسی طرح گناہ کی جو ہے اثرات پیدا ہو جائے، تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اللہ وجہ قلب، اور یاد رکھو وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہارا دل ہے، جو تمہارا سب سے اہم حصہ ہے، تمہارا دل کا ہے۔ میرے محترم دل دوستو، اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا نشان۔ جب وہ اس گناہ کرنے کے بعد اس کا دل شرمندہ ہوتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس وقت جو ہے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ پر برقرار رہتا ہے تو نقطے اور بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کا جو پورا دل جو ہے گندا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کا دل اسی طریقے پر زنگ آلود ہوتے ہوتے، کالا ہوتے ہوتے، سیاہ ہوتے ہوتے، سیاہ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورے دل کے اندر کالا پن چھا جاتا ہے۔ لیکن وہی آدمی جب توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑاتا ہے، یا اللہ میرے میں سے فلاں گناہ ہو گیا، تو وہ سارے جتنے بھی ہے دل کے اندر جو نقطے تھے، کالے کالے سیاہ سیاہ، جس کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو گیا تھا اور صحیح بات قبول کرنے کی وہ لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب دل میرے دوستوں زنگ آلود ہوگا، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو صحیح بات غلط معلوم ہوگی، اچھی باتیں آپ کو خراب معلوم ہوگی، آپ کو صحیح راستے کی طرف چلنے میں ڈر معلوم ہوگا، رکاوٹ معلوم ہوگی۔ جیسے آپ کا قدم جکڑ لیا ہو، کوئی پکڑ لیا ہو، آپ کو مسجد جانے کے اندر دل کے اندر ایک وحشت طاری ہوگی، تو آپ کیسے جائیں گے مسجد؟ ہم تو گناہ میں لگے ہیں، اتنا گناہ ہمارا ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، توبہ کیے بغیر وہ اللہ سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو شیطان کا کام ہے، اور مسلمان کا جو کام مایوسی نہیں ہے، وہ کتنا بڑا گنہگار اللہ کے سامنے توبہ کرے، معافی مانگے، روئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ معاف کر کے نئے سرے اس کی زندگی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کا جو دل ہوتا ہے وہ زنگ آلود دل ہوتا ہے، جس کو اللہ فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تمہارا دل جو زنگ آلود ہو گئے، وہ حق بات قبول کرنے تیار نہیں ہے۔ اور تیسرے میرے دوستوں، اور جو دل ہوتا ہے وہ سکون والا مطمئن دل، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، اللہ کے ذکر کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، پیسوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے، کرسی کے ذریعے، عہدہ کے ذریعے، تمام تر دنیا کی شہرت کے ذریعے وہ سکون نہیں مل سکتا، تو انسان کو اللہ کی ذکر کے اندر ملتا ہے۔ آپ جسمانی طور پہ کتنا آشائش حاصل کر لیں، آپ بہت اونچے جو ہے محلوں میں رہنے لگے، اونچے اونچے گدوں پہ سونے لگے، پھر بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیوں؟ دل کے سکون نہ ہونے کی وجہ سے۔ رات میں گولیاں آپ کو نیند کی کھانی پڑے گی کہ فلاں کا قرض ہے، فلاں کو اتنا کروڑوں کو یہ ہے، بزنس گھاٹے میں جا رہا ہے، ادھر اس کا یہ ہے، دینا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آئے گی۔ لیکن وہی دل جب اللہ کے یاد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بگڑے ہم کو بناتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دل سے جو آواز آتی ہے وہ اللہ کی آواز آتی ہے۔
ایک سائنسداں نے امریکہ کے اندر یا دوسرے ملک کے اندر، فیروز الفقار صاحب دامت برکاتہم کی یہ بات ہے، انہوں نے اپنے ایک بیان نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر جو امریکہ کے اندر ہے، وہ جو کہ انجینئر ہیں، تو وہاں وہ گئے اور پتہ لگا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جو کے تعلقات میں تھے، کہہ رہے تھے ہارٹ کو جب صحیح طریقے پر ریسرچ کیا کہ ہارٹ کے اندر، دل کے اندر، دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ کس کی آواز ہے، دل کیا بولتا ہے. تو کچھ لوگوں نے جو ریسرچ کیا تو کہا کہ ہو کی آواز آتی ہے. اس کے بعد جو ہے اور طرح طرح کی باتیں، کوئی کہنے لگا کہ نہیں فلاں کی آواز آتی ہے. لیکن جب صحیح تحقیق کو پتہ چلا دل کے اندر سے آواز آتی ہے، اللہ 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 کی آواز آتی ہے. تو دل سے جب اللہ کی آواز آ رہی ہے تو دل کے اندر بھی وہ دل مطمئن کیسے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. دنیا کی کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہمارے رب ہمارے انتظار میں ہے کہ اب میرا بندہ توبہ کرے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خوب قحط سالی ہو گئی. مشہور واقعہ ہے، کئی بیان آپ سنے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ کو عرض کر دینا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے لوگ، کیسے بارش کیسے ہو، کیا کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے چلو میدان میں چلو، باہر کھلے میدان میں صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے. صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش کے مانگنے کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز ہے. وہ یہ بہت لمبی نماز پڑھ جاتی ہے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر. اس کے وجہ اللہ رحم فرما کر پھر بارش کا نزول فرماتے ہیں. تو کہا چلو صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے. نبی ساتھ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو کتاب توریت ملی ہے، جن سے اللہ کلام کرتا ہے کوہ طور کے اندر، اللہ اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. جیسا لاڈلا نبی ساتھ میں ہے، اور ساری امت بنی اسرائیل کی جو جا رہی ہے، سب دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لیکن نماز پڑھے تو پڑھتے بہت دیر تک نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ارے بارش کیا ہوگی، اور زیادہ دھوپ تیز ہو گئی. جو دھوپ کی کمی تھی، شعاعیں کم تھی، وہ دھوپ کی شعاعیں اور زیادہ ہو گئی، خوب دھوپ تیز ہو گئی. ایسا کیا؟ نبی دعا مانگ رہا ہے، سارے امتی دعا مانگ رہے ہیں، اس پر دھوپ تیز ہونے کا مطلب ہوتا ہے دعا تو قبول ہونی چاہیے، بارش ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرنے والے تھے، وہ فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ اللہ، آخر ہم سب نے کون سے گناہ کیا ہے کہ میں دعا میں کر رہا ہوں، میرے سارے امتی پیچھے میرے دعا کر رہی ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے بارش نہیں برسانے کے بجائے دھوپ تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات فرماتے تھے، کلام فرماتے تھے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، تمہارے مجمع کے اندر، تمہارے نماز کے صفوں کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو میرا بہت بڑا باغی اور نافرمان شرکس ہے، بہت بڑا نافرمان بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے. وہ جب تک اس کی توبہ نہیں وہ کرے گا تب تک میں جو ہے بارش کا نزول نہیں کروں گا. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ہے تب تک بارش نہیں ہوگی. اب سارے لوگ اپنے اپنے اندر جھانکنے لگے کس کا کیا گناہ ہے، کون بڑا گنہگار، کون اتنا بڑا گنہگار، جس کی وجہ سے سارے لوگوں کے بارش روک دیا گیا. جو اصل گنہگار تھا، جو اتنا بڑا گنہگار تھا، وہ تو خود سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو وحی میرے بارے میں اتری ہے کہ میرا ایک بندہ گنہگار ہے. تو وہ آدمی سوچا اتنے آدمی کے مجمع کے سامنے میں باہر جاؤں، نکلوں، پھر لوگ مجھے کیا کہیں گے، اوہ یہی ہے، اسی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے یہ آدمی ہے. لوگ مجھے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، میں ذلیل رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت تو خاک میں مل جائے گی. تو انہوں نے اس وقت اپنے دل میں اسی مجمع میں کھڑے ہو کر، اسی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے وہ اپنے دل میں توبہ کرتا ہے، زبان سے نہیں، دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے. دل کی کیا طاقت. میرے دوستو،
دل کی طاقت وہ ہے کہ جب دل لڑزتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب دل کی آواز نکلتی ہے، فقط زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی آواز نکلے، اللہ کا عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ دل سے وہ آدمی توبہ کر رہا ہے، یا اللہ بے شک میں گنہگار، شرکش و نافرمان باغی ہوں تیرا، میں مانتا ہوں، لیکن ابھی تو میری لاج رکھ لے، میری عزت کو بچا دے، میرے عزت کا سوال ہے کہ سارے لوگ مجھے دیکھ کر تھو کریں گے، میری عزت تو حق میں مل جائے، آپ کو مجھے رسوا کر کے کیا ملے گا؟ میری عزت کو آپ بچا لیجیے، اور ابھی بارش کا نزول فرما دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنے آدمی اپنے عزت کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، دل میں توبہ کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد دھوپ چھٹ گئی، بادل لگا، اور پھر بارش ٹمٹمتی شروع ہو گئی، بارش ہو رہی بارش۔ اللہ تعالیٰ تو کہا تھا کہ ایک بندہ گنہگار ہے، وہ بندہ مجمع میں ہے، کوئی بندہ باہر نکلا نہیں، کوئی آدمی تو باہر نکلا نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ ایک بات تو بتائیے، جتنے لوگ مجمع میں تھے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو بارش کیسے ہو گئی؟ کہ موسیٰ اب تمہیں کیا بتاؤں یہ بندہ کون ہے؟ میں تو یہ کیوں بتاؤں یہ بندہ کون ہے؟ اب تو میرا دوست بن گیا ہے، جب میرا دشمن تھا، نافرمان تھا، تب میں نے تو اس کا نام تمہیں بتایا نہیں، اب میں تمہیں کیوں بتاؤں جبکہ میرا دوست بن گیا؟ اب مجھے اس کا نام کیوں بتاؤں؟ میں نہیں بتا سکتا، اب تم مجھ سے دوستی کر لیا ہے، میرے لیے توبہ کی طاقت ہوتی ہے میرے دوستوں۔ بعد میں توبہ کرتا ہے، ایک نوجوان جب اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے مچلنے لگتا ہے، اس وقت تک مچلتا ہے جب تک کہ اس آدمی کی مغفرت نہیں جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کلمات والوں کے تطبیق نصیب فرمائے، ہمارے نہ علم بنا۔